کون سے کتنا ہو گیا؟ 8 رمضان المبارک 1444 ہجری اور 30 مارچ 2023۔ فجر کے درس میں قواعد قرآنیہ کے حوالے سے آج یہ ہمارا غالباً چوتھا درس ہوگا۔ کل والے درس میں ہم نے کس لفظ کی نسبت سے پڑھا تھا؟ رب۔ شاباش۔ کس حوالے سے؟ لفظ رب کے حوالے سے کل ہم نے قاعدہ کلیہ اور اصول پڑھا تھا، اور آج کا جو ہمارا درس ہے چوتھے نمبر پہ، یہ قاعدہ نمبر 4، یہ لفظ دال اس حوالے سے پڑھیں گے۔ اور یہ لفظ ہم دیکھیں سورۃ فاتحہ میں آخر پہ جب ہم پڑھتے ہیں وَلَضَّالِّينَ، تو اس کا یعنی اصل لفظ کیا ہے؟ دال۔ اس کا معنی لغت میں کئی معنی ہیں، اور زیادہ تر آپ دیکھیں گے کلام پاک میں جہاں یہ الفاظ آئے ہیں وہاں اکثر ترجمہ کرنے والے لوگوں نے ترجمہ لفظی ہی کر دیا، اور لفظی ترجمہ کر کے معاذ اللہ انبیاء کرام علیہ السلام کی ذوات مقدسہ کے حوالے سے انہوں نے اس طرح کے ترجمے کیے۔ دال، ایک تو یہ دیکھیں، پہلے لفظ دیکھیں، اس کو دوسرے لوگ پڑھتے ہیں ذال، یعنی وہ والا ضالین پڑھتے ہیں۔ یہ دوسرے مکاتب فکر والے جو ہیں، غیر مجلد ہے، اور بعض دیوبندی بھی اور وہابی تو اکثر پڑھتے ہیں والا ضالین پڑھتے ہیں۔ تو اصل اس کا جو ہے مخرج ادا کرنا ہوتا ہے۔ مخرج ہوتا ہے حرف کی اصل جگہ جہاں سے زبان حالت سے وہ مخرج نکلا ہے، مخرج نکلنے کی جگہ ہوتی۔ تو یعنی یہ جو مخارج ہیں حروف تہجی کے، ان مخارج کے اعتبار سے ضاد کا جو لفظ اصل مخرج ہے یہ ضاد ہے، زواد نہیں ہے، ضاد یہ اصل مخرج ہے۔ اور وہ پڑھتے ہیں ولا ضالین، وہ زال پڑھتے ہیں۔ اور دیوبندیوں کے لیے تو اتنا کافی ہے کہ ان کا ایک بڑا مفتی ہوا ہے، وہ اب مر گیا ہے، دارالعلوم آسن کراچی کا تھا، وہ کراچی کے دارالعلوم کا، اس کا نام ہے مفتی زر ولی خان۔ مر گیا، اس کا وہ کلپ نیٹ کے اوپر موجود ہے۔ اس نے اس کا یعنی رد کرتے ہوئے ان کا جو زواد پڑھتے ہیں، اس نے کہا کہ یہ بیوقوف لوگ کیسے کرتے ہیں، ان کی یعنی اعلیٰ حضرت علیہ رحمن نے پورا رسالہ اس پہ لکھا نا لفظ داد کے مخرج پر۔ تو ہم ان کی بات کر رہے ہیں جو کہتے ہیں کہ مکہ اور مدینہ سے دین لو، تو انہی کو پوچھ لو بھئی وہاں جو قرآن پڑھتے ہیں تراویح میں، اس کو سن لو تو وہ بھی ولا ضالین پڑھتے ہیں، زوانی پڑھتے ہیں، یعنی صحیح مخرج جو ہے وہ وہی ادا کرتے ہیں۔ تو یہ ایک ان کی یعنی گرامر اور اس حروف کے حوالے سے ایک لمبی بات ہے، اس کے آپ مکمل نہیں، اور نہ آپ کو وہ اتنا سمجھانا مقصد ہے، صرف آپ کو اتنی بات بتانا مقصد ہے جتنی سمجھنی آپ کے لیے ضروری ہے۔ تو لفظ دال کا معنی گم راستہ بھی ہوتا ہے، گمراہ بھی ہوتا ہے، اور کسی کی محبت میں فریفتہ ہو جانا، یہ بھی اصل گمراہ دال کا معنی ہے۔ تو اگر جہاں یعنی نبوت کا مقام ہوگا تو وہاں گمراہی والا معنی ہرگز نہیں ہوگا، کیونکہ انبیاء کرام کی ذوات مقدسہ معصوم عن الخطا ہے، چاہے جائے کہ ان کی طرف گمراہی کی نسبت کی جائے معاذ اللہ ترجمہ لفظی کر کے۔ تو اس حوالے سے ہم قرآن پاک سے ہی چند مثالیں پیش کر کے اس قاعدے کو آپ کو سمجھاتے ہیں۔ اب دیکھیں، یہ جب دلال کی نسبت غیر نبی کی طرف ہو تو اس کے معنی ہوں گے گمراہ، یعنی غیر نبی، نبی کے علاوہ جہاں لفظ دلال اور قرآن پاک میں آئے گا تو اس کا معنی گمراہ ہوگا، نبی کے علاوہ، یعنی غیر نبی کی طرف جب اس کی نسبت ہوگی تو پھر دلال کا معنی کیا ہوگا؟ گمراہ۔ کیا معنی ہوگا؟ گمراہ، بھٹکا ہوا۔
اور جب دلالوں کی نسبت نبی کی طرف قرآن پاک میں آئے گی تو اس کا معنی ہوگا وارفتہ محبت یا راہ سے نا واقف، یعنی کسی کی محبت سے وارفتہ ہو جانا، محبت میں وارفتہ ہو جانا، یا رستے سے نا واقف ہونا، وہاں گمراہی کے لفظ کے ساتھ ترجمہ ہرگز نہیں ہوگا۔ اب ان دونوں کی مثالیں سمجھیں۔ اب دیکھیں جہاں دلالوں کی نسبت یعنی خدا تعالیٰ کی طرف ہوگی تو اس سے معنی کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت، ارادہ۔ اب مثال دیکھیں وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، جسے خدا گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اب توجہ سے بات سنو۔ اب یہاں دال کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، تو یہاں اللہ تعالیٰ کی طرف اگر دال کی نسبت تو کیا معنی؟ یعنی اللہ تعالیٰ کا ارادہ، یعنی اللہ تعالیٰ جس کے بارے میں ارادہ فرمائے گمراہی کا تو اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ یہ ایک اصول۔ اب آگے دیکھیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کا راستہ نہ چلا جن پر تیرا غضب ہوا اور نہ گمراہوں کا۔ اب یہ ہم دعا مانگ رہے ہیں سورۃ فاتحہ کے آخر پہ، لفظ کیا ہے؟ دالین۔ دالین کون ہے؟ یہاں گمراہ لوگ، اور وہ ہیں کون؟ عیسائی یعنی نصارہ، اور جن پر غضب ہے وہ کون ہے؟ یہودی۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ سورۃ فاتحہ کی آخری آیت ہے، یعنی اے مولا ان کے راستے پہ نہ چلا جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے۔ اب آگے دوسری مثال آپ دیکھیں، یعنی رب کی طرف نسبت اگر ہو لفظ دال ان کی تو کیا مطلب ہوگا؟ رب کا ارادہ جس کے ساتھ گمراہی کا ہو۔ اسباب تو بندہ خود اپناتا ہے گمراہی کے یا نیکی کے۔ اب مثال کے طور پہ آنکھیں کس نے دی؟ اللہ تعالیٰ نے، اور اختیار ہمیں دیا ہے۔ ہم چاہیں تو آنکھوں سے قرآن کریم کی زیارت کر لیں، چاہیں تو کجری کا ناچ دیکھ لیں۔ آنکھیں تو خدا نے دی ہیں، اور ہم نیکی کریں گے تو وہ ارادہ خدا کا ہوگا، اور اگر ہم برائی ان آنکھوں سے کریں گے، دیکھیں گے، تو پھر ہمارے اپنے نفس کی یہ شامت ہوگی، اس کو ہم رب کی طرف منسوخ نہیں کریں گے۔ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، جسے رب گمراہ کر دے تم اس کے لیے ہادی راہ پر نہ پاؤ گے، یعنی جو گمراہ ہو جائے پھر اللہ تعالیٰ اسے کوئی مرشد نہیں دیتا ہے۔ مرشد اسے ملتا ہے جس کے ساتھ رب تعالیٰ بھلائی اور ہدایت کا ارادہ چاہتا ہے۔ تو یہاں لفظ کیا ہے؟ مرشد۔ یہ ہمارے ہاں چلتا ہے نا معاملہ پیر و مرشد، مرشد اور مرشد کا فرق بھی سمجھا کرو، زبر زیر سے معنی میں بہت فرق پڑ جاتا ہے۔ مرشد ہدایت دینے والا ہوتا ہے، مرشد ہدایت دینے والا، مرشد یعنی زبر شین کے اوپر آ جائے تو معنی یہ ہوگا ہدایت لینے والا۔ مرشد ہدایت لینے والا، مرشد ہدایت دینے والا۔ اسی طرح لفظ سید تے سید، اس کا بھی بڑا فرق ہے ہمارے مول معاشرے میں۔ تو بہرحال آگے آپ مثال سمجھیں۔ اب مخلوق کی طرف یعنی نسبت ہو، پہلے خالق کی طرف نسبت، تو اب مخلوق کی طرف لفظ دال بابا جادہ کا دالن فاہدا۔ ابھی قرآن پاک کھولے، یہ ترجمے دوسرے بھی آپ کے پاس ایک دو ہوں گے، شاہ عبد القادر کا اور شاہ رفیع الدین کا ترجمہ بھی آپ کے پاس ہوگا، اور کنز الایمان کا ترجمہ بھی سامنے رکھیں، تو یہاں آپ کو فرق کا پتہ چل جائے گا۔ یہ 30واں پارہ نکالیں، 30واں پارہ آخر پہ سورۃ والضحیٰ، آخر پہ دیکھیں، یہ آپ کو ساتھ نشاندہی بھی آپ کرتے چلیں تاکہ آپ کو پتہ چلے۔ اب یہاں یعنی نبیوں کی طرف نسبت جب دال ان کی آتی ہے تو ان آیات کو ہم مد نظر رکھ کے آخر پہ پھر قرآن پاک نے ان کی آیتوں کی تفسیر بیان کر دی۔ نکال لیا؟ آیت پاک سامنے ہے، بابا جادہ کا دالن فاہدا، سب کو نظر آ رہی ہے؟
چھوٹے بچے بیٹا آرام سے بیٹھو، بچے چھوٹے آرام سے اپنا قاعدہ نکال کر بیٹھو، شاباش، پتہ چل گیا؟ ہاں دیکھ لیا؟ اب دیکھیں اس کا ترجمہ اعلیٰ حضرت نے جو لکھا، اور پایا تجھ کو اپنی محبت میں خود رفتہ تو راہ دی، نظر آ رہا ہے؟ اور دوسروں نے لکھا ہوا کہ پایا تجھ کو بھٹکتا تو راہ دی، پایا تجھ کو گمراہ تو راہ دی، لکھا ہوا ہے؟ ہاں یہاں کیا لکھا ہے؟ یہ رفیع الدین والے ترجمے میں کیا لکھا ہے؟ شاہ عبد القادر کیا لکھا ہے یہاں؟ اور پایا تجھ کو راہ بھولا ہوا، ہاں، اور پایا تجھ کو راہ بھولا تو راہ دی، پایا تجھ کو بھٹکتا تو راستہ دیا، پایا تجھ کو گمراہ تو راستہ دیا، یہ تمام بد مذہبوں کے ترجمے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کس سے کیا؟ دالن کا معنی کیا کیا؟ محبت، محبت میں گم ہو جانا۔ اور اس کی تفصیل آپ دیکھیں، قرآن کی تفصیل قرآن میں دیکھیں، آگے سورۃ یوسف دیکھیں، اس کا پتہ چل گیا؟ سورۃ یوسف دیکھیں، سورۃ یوسف کی آیت نمبر 95 نکالیں۔ تو اعلیٰ حضرت نے ترجمہ یہی کیا، اے محبوب، رب نے تمہیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف راہ دے دی کہ محبوب آؤ، ہم نے آپ کو وہ قرب عطا کیا جو ہم نے اور کسی نبی رسول کو نہیں عطا کیا، وہ فکانہ قاب قوسین او ادنیٰ وانا قرب، تو یہ اپنی طرف راہ دے دیا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، محبوب اپنے رب کے نام سے پڑھیے، تو یہ ہے یعنی راہ دینا اپنی طرف۔ اب سورۃ یوسف کی آیت نمبر آپ 95 نکال لی، 95، یہاں پھر لفظ وہی دلال آ رہا ہے، قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، آیت نمبر 95 نظر آ گئی؟ یہاں یعنی وہ بات ہو رہی ہے کہ جب یعقوب علیہ السلام جو گھر والوں نے کہا، بیٹوں نے کہا، ابا ہم تو آپ کو اسی پرانی یوسف کی محبت میں گم پاتے ہیں، تو یہاں بھی دلالن کا معنی کیا؟ محبت میں گم ہو جانا۔ جیسے یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف کی محبت میں گم تھے، اور گھر والے اسے کہتے تھے کہ معاذ اللہ یہ بھولی بھولی اور باتیں کرتے ہیں، تو یہاں دلالن کا معنی کیا ہوگا؟ یہاں محبت معنی کریں گے، گمراہی کا معنی ہرگز نہیں کریں گے، کیونکہ نبی کی ذات کے ساتھ گمراہی کی نسبت کرنا یہ ایمان اور ادب کے خلاف ہے۔ آگے سے تیسرے مقام پہ دیکھیں، آپ سورۃ شعراء نکالیں 19 پارے میں، آیت نمبر اس کی 20 نکال لیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے حوالہ سے یہاں ذکر ہو رہا ہے، تو ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ سے دالن کا لفظ کا معنی واضح ہو گیا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے حوالہ سے۔ اور اب تیسرے مقام پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سورۃ شعراء آیت نمبر 20 نکال لیے، کالا فعلتا اذا وانا من الضالین، نظر آ گئی آیت؟ آپ کو بھی نظر آئی آیت مبارک؟ آیت نمبر 20 19 پارے میں آ گئی؟ ہاں بھی دیکھیں دالین لفظ لکھا ہے نا، وانا من الضالین، یہاں موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ اب دیکھیں یہاں کیا ہے، فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے کہ میں نے قبطی کو مارنے کا کام جو کیا جب مجھے راہ کی خبر نہ تھی، یعنی مجھے راہ کی خبر نہ تھی جب آپ نے قبطی کو وہ مکہ مار کر مارا تھا، تو یہاں اب لفظ کیا ہے؟ دالین، یعنی اب یہ ترجمہ یہاں نہیں ہوگا کہ میں نے جب قبطی کو مارا تھا تو میں معاذ اللہ گمراہوں میں تھا، نبی ایسا نہیں کر سکتا۔ سمجھ آ گئی بات؟ یہ تیسرے نمبر پہ، یعنی میں نہ جانتا تھا کہ اس کو مکہ مارنے سے قبطی مر جائے گا، تو اس حوالے سے یہ بات ہو رہی۔ اور اس کے آگے دیکھیں ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آگے سورۃ نجم، اب آپ کو بتاتے جاتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے، ایک دو آیتیں آپ نے آنکھوں سے دیکھ لی، باقی اب آپ بات توجہ سے سنیں۔ اب اسی طرح سورۃ النجم 29 پارے میں 27 پارے میں جہاں ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج سے واپسی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو وہاں کیا ذکر فرمایا؟ وما ضل صاحبکم وما غوی، وما ضل صاحبکم وما غوی۔ اب یہ وقت نکال لیں، تھوڑا دیکھ لو 27 پارہ سورۃ النجم کی ابتدا میں، ما ضل صاحبکم وما غوی۔ اب یہاں ترجمہ کیا ہے؟ ضل، وہی یعنی کیا معنی؟ تمہارے صاحب نہ بہک کے نہ بے راہ چلے، یعنی گمراہی کی نفی ہے کہ نبی گمراہ نہیں ہو سکتے،
ما دل صاحبکم وما غوا. جب محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے ذکر میں بات ہوئی تو اس پس منظر میں جو مشرکین مکہ تھے نا، یا ایک بات قابل توجہ ہے سننے کے لیے، مشرکین مکہ جو تھے وہ معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہتے تھے، سحر کہتے تھے، یہ جادوگر ہے معاذ اللہ، مجنون ہے معاذ اللہ، معاذ اللہ بھٹکے ہوئے ہیں، بہکے ہوئے ہیں کہ باپ دادے کا دین چھوڑ دیا. یہ مشرکین مکہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی بے وقوفانہ باتیں کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب دیا کہ تمہارے صاحب، یعنی اے مشرکین مکہ، تم میں رہنے والے، تمہارے ساتھ رہنے والے جو ہمارے محبوب ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کبھی نہ بھولے ہیں، نہ بہکے ہیں، نہ میرا چلے ہیں. تو ان کا رد کرنا مقصد تھا جو مشرکین مکہ تھے. اب جو آپ کو بات سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہاں ایک ترجمے کی ناکامیاں ہیں. جس نے یعنی اپنے آپ کو اعلیٰ حضرت سے بھی آگے تعارف کرانے کی کوشش کی، اس ناہنجار نے، جس کو ڈاکٹر طاہر القادری کہتے ہیں، اس نے قرآن پاک کا ترجمہ لکھا ہے عرفان القرآن کے نام سے. اور وہ یہ جو جتنے مناجی ہیں نا، مناج القرآن بر وزن شیطان والے، انہوں نے اب ہر جگہ پہ کنز الایمان کو ہٹا کر عرفان القرآن کو متعارف کرانا شروع کیا ہوا ہے. اب اس ترجمے میں اس جگہ پہ جا کر جو اس نے ترجمہ کیا اس آیت کا، تو نعوذ باللہ اس نے مشرکین کو صحابہ بنا دیا. اس بدبخت نے، یعنی جس کے ڈنڈورا پیٹا جا رہا ہے کہ بہت سالہ ترجمہ ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. تو اب اس نے کیا ترجمہ یہاں کیا طاہر القادری نے؟ ڈاکٹر طاہر القادری. ڈاکٹر ہیں وہ، تو ڈاکٹر ہم کہہ رہے ہیں، ڈاکٹر ایسے ہی کرتے ہیں، ڈاکٹروں کا ترجمہ ایسے ہی ہوتا ہے. یعنی جو ناقص ڈاکٹر ہوگا وہ مریض کا بیڑا غرق کر دے گا، تو جو ڈاکٹر دین کے حوالے میں بننا چاہتا ہے وہ لوگوں کے ایمان کا بیڑا ایسے ہی غرق کرے گا جو یہودی کی مور سے ڈاکٹر بنا. تو اس نے ترجمہ کیا کیا؟ وما دل صاحبکم. صاحبکم کا وہ اب کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ یہاں ترجمہ کسی نے کچھ کیا، تمہارے صاحب نہ بہکے، تو اعلیٰ حضرت نے بھی صاحب کا ترجمہ کر دیا اور نے بس. تو یہ ترجمہ کیا ہوا؟ پھر میں سوچ میں پڑ گیا تو میں نے کہا کہ جو صاحب لفظ ہے یہ نکلا ہے صحبت، صحبت بنی ہوئی، یعنی صحابی، ساتھی، صحابی. اب اس نے کہا کہ پھر میں نے ترجمہ کیا کہ اپنی صحبت سے نوازنے والے محبوب، یعنی صحابہ کو اپنی صحبت سے نوازنے والے محبوب. اے جناب بڑا پہاڑ پتہ نہیں کتوں اٹھا کے لے آتا تے اگو کی نکلیا نعوذ باللہ جو مشرکین کو اللہ تعالیٰ فرماندا ہے وہ صحابہ پاک بنا دیتے. بعد صاحب و قوم، جو قوم کی ضمیر ہے یہ مشرکین مکہ ہیں، اور وہ نعوذ باللہ صحابہ پاک کو نعوذ باللہ داخل کر رہا ہے. تو خیر یہ اس کی بددیانتیاں، جزا سزا پائے گا اپنے رب کے ہاں. مرنے کی دیر ہے، اگر توبہ نصیب نہ ہوئی تو ان کے جو ماننے والے ہیں وہ تو ان کو معاذ اللہ خدا کے برابر لا کر کھڑا انہوں نے کر دیا بدبختوں نے. تو یہی وہ آج کی سب سے بڑی لعنت ہے جو شخصیت پرستی ہے، کہ ہم تو اپنے قائد کی مانیں گے، شریعت کچھ کہتی رہے. ایسے بدبخت لوگ سنیوں میں گھسے ہوئے ایسے یعنی وہ یہودیوں کے ٹاؤٹ ہیں کہ نوجوانوں کو اور مسلمان مردوں اور عورتوں کو برخلاتے اور ان کے ایمان سے کھیلتے ہیں. تو اب آگے آخر پہ ہم قرآن پاک سے جو انبیاء کی طرف دال ان کی نسبت ہے وہ خود قرآن پاک نے نفی کر دی. ان تمام آیتوں کی تفسیر قرآن پاک نے بیان فرما دی. اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو آگے عباد اللہ صاحبکم وما غوا، تمہارے صاحب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہ بہکے نہ بے راہ چلے. یعنی مشرکین مکہ کو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ تمہارے ساتھ ہی رہنے والے ہیں میرے محبوب نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ، جن کا ہادی رہبر اور معلم رب کائنات ہو، وہ کیسے بہک بھول سکتے ہیں. مشرکین مکہ کو جواب دیا جا رہا ہے اور اس بدبخت نے نعوذ باللہ صحابہ کو یہاں بنا دیا. آگے حضرت شعیب علیہ السلام کو جب قوم نے معاذ اللہ کہا
शुएब अलैहिस्सलाम की कौम जो थी उसमें दो सबसे बड़े ऐब थे शुएब अलैहिस्सलाम की कौम में। नाप तोल में कमी करते थे, नाप तोल में कमी करते थे, लेने के वट्टे और देने के वट्टे और। ये शुएब अलैहिस्सलाम की कौम के करतूत थे। तो जब शुएब अलैहिस्सलाम ने उनको रोका कि आप अपने दीन के मुताबिक चले, जो मैं आपके लिए दीन लाया हूं, शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तो कौम ने आगे शुएब अलैहिस्सलाम को माज़अल्लाह कहा कि ऐ शुएब, हम तो तुझे गुमराह देखते हैं, हम तो तुझे गुमराह देखते हैं। तब अल्लाह ताला ने अपने नबी शुएब अलैहिस्सलाम की जुबान से उनके सामने से कहलवाया। आप फरमाते हैं लैसा भी दलालत, लैसा भी दलालत, लैसा भी दलालत वला किन्नी। आप फरमाया है मेरी कौम, मुझ में गुमराही नाम की कोई चीज नहीं है, मुझ में गुमराही नहीं है, और लेकिन मैं रब्बुल आलमीन की तरफ से रसूल हूं। और लाकिन ने बता दिया कि गुमराही का नबी की जात से करोड़वां हिस्सा भी वास्ता नहीं है। तो अल्लाह ताला ने अंबिया को इससे मासूम पैदा फरमाया है। तो आज के मुख्तसर दरस में हमने ये कायदा नंबर 4 सीखा। बेटा सीधे हो बैठो, लफ्ज़ दाल उनके हवाला से। तो दालुन का माना गुमराही भी है, दालुन का माना भटकना भूलना भी है, लेकिन जब निस्बत नबी की तरफ लफ्ज़ दाल की होगी तो उसका माना जो लुगत में और मोहब्बत भी है वो भी वो माना अदब वाला किया जाएगा। यही आला हजरत के तर्जमा कंजुल ईमान का कमाल है। और बकिया आप तराजम भी आप देख चुके कि उनके तर्जमा क्या किया। तो इस हवाले से नए नए ये जो टैडी मुफस्सिरीन बन रहे हैं ना, मुतरजमीन बन रहे हैं टैडी किस्म के, जिनको अंग्रेजी मोहर से यानी मुफस्सिर कुरान बनाया जाता है। इस कौम का अनैसन भट्टी भी मुफस्सिर कुरान था। अनैसन भट्टी जो फिल्मों वाला खज्जर था ना, वो भी जनाब मुहर्रम के दिनों में आकर टीवी के ऊपर कुरान की तफसीर बयान करता है। अनैसन भट्टी जो शिया है अक़ीदतन शिया है। और अक्सर ये फिल्मी कंजर जितने होते हैं ये फिरका शिया से ताल्लुक़ रखने वाले होते हैं। तो ये यानी कौम के मुफस्सिर बने हुए हैं। टीवी के ऊपर वो एक और आती है, वो एंकरी आती है टीवी के ऊपर, वो फरत हाशमी वगैरह और इस तरह की जो औरतों को जनाब वो सिखाने समझाने के लिए। तो ऐसे ही हर खारशाख पे उल्लू बैठा है। अंजाम चमनस्तान क्या होगा, गुलशन की तबाही के लिए एक उल्लू ही काफ़ी था। तो हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा। तो ये हमारा हाल है आजकल। अल्लाह ताला हमें ऐसे जालिम मजहबी भेड़ियों से अल्लाह ताला हमें बचाए और हमें सच्चा पक्का सुन्नी ही रखे और आला हजरत के तर्जुमा पे ही हमें रहने की तौफीक अता फरमाए। तो आज का हमारा ये दर्स मुख्तसर इख्तिताम को पहुँचा।